عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا متفق علیہ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب صدیق اور کذاب میں یہ فرق ہے۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور کذاب کو کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اب جو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جائے اس سے جھوٹ کا پھر صدور ممکن نہیں، اور جو اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جائے اس سے سچ ممکن نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑے سچ بولنے والے، کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اب کل جو میں نے آیت پڑھی تھی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بندہ اس اگر لائن پہ چلنا شروع ہو جائے، سچ بولنا شروع ہو جائے، تو سچ بولتا بولتا جب اس کا نام صدیقوں میں لکھا جائے گا تو سامنے تو صدیق اکبر ہے نا، تو پھر یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں ہوگا، جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سچ کی کوشش کرو اور سچ بولا کرو، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ ہمارے ہاں ایک معمول بن گیا، کاروبار ہے تو اس میں جھوٹ ہے، جی جب تک جھوٹ نہ بولے مال ہی نہیں بکتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں اور ہم اس کے الٹ کریں اور اس میں فائدہ ہو اور برکت ہو؟ یہ تو کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے، وہ فرماتے ایک کاغذ بندہ 100 روپے کا 100 روپے میں بیچ سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہہ دے بھائی میں نے اتنے کا بیچنا ہے، اور اس بازار میں اس چیز کی جو ہے وہ کمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز بازار میں بک رہی ہے، بازار میں مل رہی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اسے بیچے، اس کا دل کرے لے، دل کرے نہ لے۔ تو جھوٹ بولنا نہیں جی مجھے تو پڑا ہی اتنے کا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بھائی آپ اسے کہہ دیں میں نے تو اتنے کا دینا ہے، آپ کی مرضی بھائی لے لے، نہیں مرضی تو نہ لے۔ تو رزق تو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، اگر اس نے لینا ہی لینا تو وہ لے کر جائے گا، اگر نہیں لینا تو جتنا مرضی آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ نہیں لے کر جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ دکان تاجر جو ہے، تاجر یہ جنتی بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ اگر یہ جھوٹ بول کر سودا بیچے گا تو اس نے اپنے آپ کے لیے جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اگر یہ سچ بول کر سودا بیچے گا تو اس نے اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت منافع بخش کاروبار ہے، اور یہ انبیاء کا یہ شعبہ اور طریقہ ہے تجارت کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اب نبیوں کی سنت میں کیسے ذات محترم جو ہے وہ ناکامی ہوگی اور بے برکتی ہوگی؟ لیکن اس میں سچ ہونا چاہیے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار تھا بہت زیادہ، اور پھر تھوڑا نہیں تھا، ہول سیل کا۔ تو آپ نے اپنے جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ تھا اسے آپ نے کہا کہ بھائی یہ کپڑا اس میں نقص ہے، جب تم اسے بیچنے لگو تو یہ بتا دینا کہ اس میں نقص ہے، تاکہ گاہک کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ آپ چلے گئے، اس نے وہ کپڑا بیچ دیا، اسے یاد نہ رہا، اس نے وہ بیچ دیا، اسی ریٹ میں بیچ دیا، کپڑا بک گیا۔ جب شام آپ آئے تو دیکھا تو وہ کپڑا نہیں، فرمایا یہ بیچ دیا، بیچ دیا۔ فرمایا نقص جو تھا وہ بتایا، اگر میرے یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا آج کی سیل کتنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی سیل ہے۔ فرمایا ساری صدقہ کر دو، آج کی سیل ساری صدقہ کر لو، میں اس مال کو اپنے گھر میں لے کر نہیں جاؤں گا جس میں شبہ ہو، تھوڑا بہت بھی جس میں شائبہ بھی ہو ایک چیز کا، اور اس میں حرام کا شائبہ بھی ہو، اس کو بھی نہیں لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو کھجوروں کا ڈھیر تھا، ایک بندے نے کھجوروں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، وہ بیچ رہا تھا، تو حضور نے ایسے اس میں ہاتھ ڈالا تو گیلی نکلی ہیں، نیچے کھجوریں نا گیلی نکلی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ تم نے نیچے گیلی رکھی ہوئی ہیں اوپر سوکھی رکھی، یا رسول اللہ وہ اوپر سے سوکھ گئی اور نیچے، فرمایا اس کو اٹھا، اس کو الٹا کر دے تاکہ گیلی اوپر آ جائے، یہ سارا مکس کر مال، کہ گاہک کو کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کاروباری ہیں تو یہی ہمارا حال ہے۔ ہم جو نقصان والی چیزیں ہیں، اگر آپ سے کسی نے اچھی چیز کے پیسے آپ کو دیے ہیں تو اسے ملتی نہیں ہے بازار سے، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، گھر سے کوئی سودا لینے نکلا ہے، اس نے سبزی خریدنی ہو نا، تو اگر اس نے منہ اس طرف کر لیا ہے نا تو وہ پرانی سبزی اسے دے دیں گے۔ وہ گھر آ کے دیکھتا ہے یہ آلو گڑے نے سارے، وہ بیچارہ نہ جان اب کیا جائے گا ادھر، 50-100 کے پیچھے اتنا سفر کرے، پھر جائے، پھر اسے ڈانٹے، پھر جھگڑے۔ تو آپ کیوں نہیں بتا کر سودا بیچتے؟ اس میں یہ آپ یہ تو سوچیں کہ اللہ نے رزق آپ کو دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ آپ سچ بھی بولیں گے سودا پھر بھی بک جائے گا، جھوٹ بھی بولیں گے سودا تو بکے گا، لیکن گناہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس سے۔ اب جب اللہ کی رحمت کا فرشتے بھائی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر برکتیں کیسے آئیں گی؟ جو مرضی آپ زور لگا لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کچھ بندے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو پسند ہی نہ ہو لوگوں، وہ کس کو پسند آئے گا یار؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نمبر 1 جھوٹ بولنے والے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کرنے والے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے ہیں، کہ جب ان کے ساتھ پاس ملتے ہیں تو بڑی خوش خلقی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب سائڈ پر ہوتے تو انہیں کا گلا شکوہ۔ فرمایا یہ بھی بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ فرمایا چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ کسی کو یار مسجد چاہ یار میں جی میرے کپڑے نہیں پاک، بندہ لا جتی لوے تو چنگا ٹکا کے جتی لاوے بھی تینوں 70-80 سال تیری عمر ہوگی، تیرے اجے تک کپڑے ہی نہیں پاک ہوئے۔ ان جناب ڈیرے پہ بیٹھا ہوا اور بڑا چودھری، بڑا وڈیرا، بڑا جناب رات، بڑا جناب وہ، بڑا یہ تو بڑا وہ، نماز کے لیے کپڑے پاک نہیں، اور بڑا سیاڑا بنا بیٹھا ہے، لوگ اس کے پاس جناب آتے ہیں۔ اور سیاڑا یہ نہیں ہے، سیاڑا وہ ہے جو اللہ کے گھر میں جھکنے والا ہے، جس کی اخیر اچھی ہو جائے، اخیر اچھی ہو جائے، جس کی مرتے وقت جس کی کلمہ زبان پر جس پر جاری ہو گیا، سمجھ لو وہ سب سے بندہ سمجھدار بندہ وہ ہے۔ اور قیامت بلدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے گا میرے جو دانا لوگ ہیں، دانا لوگ، میرے دانا بندے، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دانا کو؟ فرمایا جو دنیا میں کثرت سے خدا کو یاد کرنے والے ہیں وہ دانا. اصل میں دانا وہ لوگ ہیں جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. سمجھدار تو وہ ہے بھائی. وہ کون سا سمجھدار ہے 4 ٹکوں کی خاطر؟ آپ سمجھتے ہیں جس کو زیادہ کاروبار اچھا آتا ہے بڑا سمجھدار بندہ ہے. جو جناب مال تجارت کا کام کر رہا ہے اچھا بھلا اس کا کاروبار ہے, بڑے پیسے لاکھوں روپے کروڑوں روپے سے ایک دن میں آتے, بڑا سمجھدار بندہ ہے. اور اس کی سمجھداری یہ نہیں ہے اس کو اسے دیکھو کہ خدا کے کتنا قریب ہے. جو جتنا خدا کے قریب ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. یار داتا صاحب سمجھدار تھے یا نہیں؟ کیوں جی؟ تو کون سی ان کی کوٹھیاں تھی یار, کون سے کاروبار تھے ان کے؟ ایک کٹیا میں ہی رہتے تھے, ایک جھونپڑی میں ہی رہتے تھے اور زندگی اسی میں گزار دی. لیکن 900 تقریباً 79-80 سال کے قریب ہو گئے ہیں. آج بھی لوگ ان کا نام جانتے ہیں. دادے کی قبر کا تو پتہ نہیں, ان کی قبر کا کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا کے زیادہ قریب تھے. تو جو خدا کے زیادہ قریب ہو بھائی وہی اصل سمجھدار ہے. تو فرمایا جب انہیں نیک کاموں کی طرف بلایا جاتا تو بالکل ٹال مٹول کر دیں جی, کپڑے کو نہیں پاک جی, کل لو سا جی, پرسوں سا. لیکن فرمایا جب شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتے تو جلدی کرتے, پھر بڑا دوڑ کر جاتے ہیں, نیک کام کی طرف نہیں آتے. فرمایا یہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں. وہ لوگ جو کسی دنیوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھنے لگتے ہیں, اگرچہ وہ ان کے لیے جائز نہ ہو. یہ جو میں نے پہلے آپ کو ساری بات بتا دی کہ جب اس میں دیکھتے ہیں نا تو تھوڑا فائدہ ہے. قسمہ چکی جو اللہ کی قسم میں پہنتا ہی نہیں دے, اللہ کی قسم میں اتنے کا لے کے آیا ہوں یار, آپ مجھے چلو اتنے دے دیں. آپ میرے دوست ہیں. اور جو میں نے نتیجہ نکالا ہے حاجی صاحب, میں تو اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جو اپنے دوست ہوتے ہیں نا وہی زیادہ چھرے مارتے ہیں. بازار میں چلے جاؤ نا, یار میرا دوست اسے سودا لیتے ہیں تو نہ تو اس سے آپ بات کر سکتے ہیں, نہ اس سے آپ جھگڑا کر, اس نے جتنے کہنے آپ نے دے کے آ جانا. اسی چیز کا ریٹ آپ دوسری دکان سے پوچھو تو اس سے پتہ نہیں کتنا کام ہوگا. کتنا دکھ لگتا ہے کہ یار یہ میرا دوست تھا, اس نے میرے ساتھ یہ کام معاملہ کیا ہے, تو دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور یہی تکلیف اگلے بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کا کر کچھ نہیں سکے. چلو چھڈو یار, ہم دوستی یہ کیا کیا جائے, خدا تو دیکھ رہا ہے نا, خدا تو دیکھ رہا ہے نا, وہ تو نہیں چھوڑے گا نا. اس لیے کسی کے ساتھ دھوکہ مت کریں. چغلی کھانے والے, فرمایا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. دوستوں میں جدائی ڈالنے والے, دو دوست ہیں تو ان کے ملاپ میں ان کو نقصان پہنچے. ایک نو کہنا تو تیرے خلاف ہے گلاں کر رہے سی, دوسرے نے کہنا تیرے خلاف ہے گلاں کر, ان کو جدا کر دینا. فرمایا یہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا دوسرے 8ویں قسم کے لوگ وہ ہیں جو نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرتے ہیں کہ کہا جائے مولوی صاحب نہیں کر لیں گے, انہوں نے پتہ تو لگ جائے. یعنی نیک لوگوں کے لیے یہ تمنا رکھنا کہ یہ گناہ میں مشغول ہے. اللہ کے بندوں نیکوں کی وجہ سے تم آباد ہو. اگر نیک نہ ہوتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت ہی نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہے. ایک بندہ بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہے. اور حدیث کرے یقول اللہ اللہ, فرمایا جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اس وقت تک قیامت قائم. انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ سارا نظام چل رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کے زمین پر ایسے بندے ہیں, ایسے بندے ہیں, انہی کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے, انہی کی وجہ سے اللہ پاک نے تم سے عذاب کو ٹالا ہوا ہے, انہی کی وجہ سے اللہ پاک بارشیں نازل فرماتا ہے. تو یہ لوگ ہیں تو یہ سب سارا نظام قائم ہے. جس دن یہ نہیں ہوں گے نا اس دن پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے نیکوں کے گناہوں کو میں مبتلا ہونے کی تمنا نہ کیا کرو, بلکہ نیکوں کو کھڑا کرو نیکی کے لیے. تو نیکی کر رہے ہیں نا ان کو کھڑا کرو. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں نا, اکثر میرا مکالمہ یہ رہتا ہے, عموماً لوگوں سے میرا میل جول جو رہتا ہے, تو میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ لوگوں تم نے جو عالم رکھے ہوئے ہیں ان کی کتنی خدمت کرتے ہو. ان کو خدمت ان کی اتنی کرو, ان کو تم فارغ ہو جاؤ دنیا سے, بس ہمارے لیے دین کا کام کرو, بس ہمارے بچوں کی تربیت کرو, ہماری تربیت کرو, دن رات لگے رہو. اور یہ لوگ, اگر یہ لوگ لالچی ہو گئے تو پھر سارا نظام ہی خراب ہو گیا. جب سے دین سکھانے والے لالچی ہو گئے کہ جتنے میں گزارا, انہوں نے کہا ہماری کوٹیاں بھی ہونی چاہیے, ہمارے بھی بگلے ہونے چاہیے, ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہونی چاہیے. لام آلہ ہے ایسی چیزوں کی خواہش رکھنے کے لیے, تو پھر ظاہر ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر چھرے بھی مارنے پڑتے ہیں, سارا کچھ.
جب یہ لوگ دنیا میں مبتلا ہو گئے تو دین کا اللہ وارث ہو گیا۔ اس لیے میں تو یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اللہ پاک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں پر کروڑوں روپے لوگ لگا لیتے ہیں، علماء پر خرچ نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ لوگ لالچی ہو گئے۔ جب ان کو فارغ البال کیا جاتا کہ بھئی نہیں، تم نے صرف دین کا کام کرنا ہے اور تم نے کوئی کام نہیں کرنا، یہ روٹی کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، خدا کی قسم دین کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ سارا نظام اس لیے بگڑ گیا کہ سارے شعبے خراب ہو گئے۔ اس لیے سچ جو ہے یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے یا اللہ سے دور ہونا ہے۔ قریب ہونا ہے تو پھر سچ بولا کرو، جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے نا، کوئی نہیں روک سکتا۔ آج اگر تمہاری دکان پر 100-200 بندے نے آنا ہے تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے، رب نے بھیجنا ہے، رب نے بھیجنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بندہ سارا دن بیچارہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، دکان پر پریشان ہوتا ہے، شام کے وقت دکان بند کرنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ گاہک بھیج دیتا ہے، وہ سارا دن کا اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کون بھیجتا ہے؟ تو ہم جب ہم ہو ہی اللہ کے جائے تو سارا کچھ کر بھی رہا ہے اللہ، ہمارا عقیدہ بھی ہے، تو جب ہم اللہ کے ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ نہیں بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے سچ بول کر سودا بیچنا ہے، تو جب ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے تو خدا ہمیں بھوکا رکھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ فرمایا اگر تمہارا توکل مضبوط ہو جائے اللہ پر، اللہ تمہیں ایسا رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ان کی تو کوئی دکانیں نہیں ہیں، صبح خالی پوٹے جاتے ہیں اور شام کو بھر کر آتے ہیں، صرف ان کا توکل اللہ پہ، انہیں اللہ نے دینا ہی دینا۔ جب ہمارا توکل اللہ پہ ہو جائے تو خدا ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک میری اور سب کی حاضری قبول فرمائے۔